نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، یہ پوری دنیا ایک دوسرے سے اعتماد اور بھروسے پر قائم ہے. ایک انسان کا اعتماد اگر دوسرے انسان سے ٹوٹ جائے تو ان دونوں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس پوری انسانیت کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر قائم ہے. جس دن بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے توکل کے اعتبار سے اور اعتماد کے اعتبار سے ٹوٹ جائے، اس دن اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جاتا ہے. جتنے بھی پیغمبر اس کائنات میں آئے، ان تمام نے اپنی قوم پر توکل کے اعتبار سے سب سے پہلے محنت کیا ہے. انسانوں کا اعتماد، بندوں کا اعتماد پیغمبروں نے اللہ سے جوڑا ہے. ان کو ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ایک انسان اپنی کوشش سے نہ بہت زیادہ کما سکتا ہے اور نہ بہت کم، بلکہ اتنا ہی کمائے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. اور ہر دن کے اعتبار سے بھی اللہ نے لکھا، ہر مہینے کے اعتبار سے بھی اللہ نے لکھ دیا، اور سال کے اعتبار سے بھی اللہ نے لکھ دیا. یعنی ایک انسان ایک دن میں اتنا کمائے گا جتنا اللہ نے اس دن کے لیے اس کے لیے لکھا ہے. وہ دن ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے جیب میں اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی روزی آ جائے گی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. لیکن اگر اللہ نے اس دن کے لیے نہیں لکھا ہے تو پھر آپ کتنی بھی محنت کر لیں، وہ رزق آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے. یہی اعتماد پیغمبروں نے بنایا ہے اپنے اپنے صحابہ کرام کا، اور یہی انسانیت کو پیغمبروں نے سکھلایا ہے کہ ایسا توکل اور ایسا اعتماد جس دن بندوں کا اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا، اس دن یہ انسان ترقی کے ہر راستے کو اپنے لیے ہموار کر دے گا. پھر اس کے لیے دنیا میں رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اس کے لیے دنیا سے جانا بھی آسان اور دنیا میں رہنا بھی آسان. اس کے لیے موت سے محبت بھی ہو جائے گی اس کو، اور وہ یہ بھی تمنا کرے گا کہ تھوڑی اور زندگی مل جائے، تھوڑا اور اعمال کر لوں. پھر وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، ٹینشن میں نہیں جا سکتا. یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ توکل کے بغیر اطمینان قلب انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ سے توکل کے بغیر انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہ ایک جگہ پر رک جائے گا. جس انسان کا توکل نہیں ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے، حالات کے آنے سے سب سے زیادہ وہی گھبراتے ہیں. جب حالات آتے ہیں تو سب سے زیادہ وہی گھبراتے ہیں، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اسے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا، پھر اسے قرآن کی کسی آیت پر اعتماد نہیں ہوتا ہے نا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. پھر انہیں اللہ کی صفات کا استحضار نہیں ہوتا. اللہ نے جو اپنے 99 اوصاف جو بیان کیے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر وہ اوصاف موجود ہیں، یہ وہی اوصاف ہیں جن صفت کا تعلق انسان کی تربیت سے قائم ہے. مان لیجیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو ہم لوگوں کو رحمت کی ضرورت ہے. اللہ رزاق ہے، ہم لوگوں کو رزق کی ضرورت ہے. اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، ہم سب کو حفاظت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے
اللہ خالق ہے, ہم لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہے. تو پتہ چلا کہ جتنے بھی اوصاف اللہ تعالیٰ کے, ان تمام اوصاف کے ہم محتاج ہیں. لیکن اگر آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہوگا تو پھر ان اوصاف سے جو فائدہ آپ کو پہنچنا چاہیے وہ فائدہ بھی نہیں پہنچے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو کئی جگہوں پر الگ انداز میں بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے, لکھ دیا اس کے مقدر میں کہ اتنا نقصان اس کو پہنچے گا, تو فلا کاشف لہو, اس نقصان کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. اللہ نے لکھ دیا کہ آج کے دن اس کا انتقال ہوگا, تو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی اس کی جان نہیں بتا سکتے. فلا کاشف لہو الا ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے, چاہے کسی بھی لائن سے ہو بھلائی کا ارادہ, رزق کے تعلق سے ہو, اس کے ترقی کے اعتبار سے ہو, اس کی زندگی کے بدلنے کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ یہ بھی کر کے دکھلا دیں گے, کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر اللہ تعالیٰ نقصان کا ارادہ کر لے, کسی کو کوئی بیماری پہنچانے کا ارادہ کر لے, تو کوئی اس بیماری سے اس کو بچانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس بھلائی کو آنے کے بعد کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. مت ایک انسان کو اللہ نے کوئی بڑی نعمت دے دی, اس نعمت کے مل جانے کے بعد کوئی انسان اس سے وہ نعمت نہیں چھین سکتا ہے, یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے. ہاں, اللہ جب دیکھیں گے بندہ ناشکری پر اتر آیا ہے, سرکشی پر اتر آیا ہے, تو پھر اللہ ہی چھین لیتے ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے رہنا چاہیے, اور یہ دعا مانتے رہنا چاہیے کہ اللہ جن نعمتوں سے آپ نے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کو نہ چھیننا, اس کے چھینے جانے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے, اور ہمیں بھی اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سب بھی یہ دعا کریں, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, کہ کسی بھی انسان کے لیے, یہاں پر اللہ نے کسی مومن کا ذکر نہیں کیا, کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے کسی رحمت کا فیصلہ کر دیا, فلا ممسک لہو, تو اس رحمت کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, اس پر کیسا آپ کا توکل اور اعتماد ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے. آپ کو اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ان آیتوں پر ہمارا وہی اعتماد ہے جو ہونا چاہیے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کو صرف سرسری مانتے ہیں کہ بھائی قرآن پر ہمارا یقین ہے, لیکن کیا قرآن کی ہر آیت پر بھی آپ کا یقین ہے؟ اس چیز کا جائزہ لینا ہے, محاسبہ کرنا ہے, اپنے دلوں کا امتحان لیتے رہنا چاہیے انسان کو کہ ہر وقت انسان کا دل بدلتے رہتا ہے, ابھی آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے. یہ انسان کو ہمیشہ حساب لیتے رہنا چاہیے دل کا, تو دل اس سے کنٹرول میں ہوتا ہے. فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ, اور اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کو بند کر دے, رزق کے دروازے کو بند کر دے, کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے. پھر آپ ہزار کوششیں کر لو, آپ کے پاس 10 طریقے کا ہنر ہے, لیکن ان ہنر کے ذریعے سے بھی آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہو. یہ دنیا میں تو آپ کو بہت دیکھنے کو مل جائے گا, آپ کے آس پڑوس میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے ہنر ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا رزق حاصل نہیں کر پا رہے جتنا ان کے گھر کی ضروریات ہے. اچھا, یہ چھینتے اللہ کب؟ یہ ہمارے اور آپ کے ناشکری کی وجہ سے چھینتے ہیں. ایسا نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے رزق چھین کر اس پر ظلم کا ارادہ کیا اللہ کے یہاں تو ظلم کا آپشن ہی نہیں ہے. اللہ یہ نعمت کچھ دنوں کے لیے چھینتے ہیں آپ کے سابقہ نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر، کہ پہلے جو اللہ نے بہت ساری نعمتیں آپ کو دی تھی اور اس کی آپ نے ناشکری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں چل کر اس نعمت کو آپ سے چھین لیا اور وہ نعمت اللہ نے کسی اور کے حوالے کر دی. یہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہر انسان ایک دوسرے کا قاتل بن جاتا. کوئی بھی انسان اپنے سے آگے بڑھتا ہوا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی پوری ذمہ داری اپنے ہاتھ میں دی. اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی پر تم بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ایمان والا صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ایمان کی کسوٹی کو بیان کیا، ایمان کو پرکھا کیسے جائے گا. ایک تھرمامیٹر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پرکھنے کا. ان میں جو سب سے نمایاں صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جن کا اپنے رب پر اعتماد بہت کامل درجے میں ہوتا ہے. اگر کوئی جگہ اس سے چھین جائے نعمت کی یا رزق کی تو اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. ان کے اوپر حالات آ جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت مجھے اللہ آزمائیں گے اور اس کے بعد ڈبل نعمت سے اللہ نوازیں گے. آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سنا ہوگا. اللہ نے کئی جگہوں پر الگ الگ انداز میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. ایک پیغمبر تھے وہ، لیکن اللہ نے اس دنیا میں ان کو آزمانے کا ارادہ کر لیا، اور یہ آزمائش ان کے الگ طریقے سے ہوئی. جیسے اور پیغمبروں کی آزمائش دعوت و تبلیغ کی محنت میں ہوتی ہے کہ چلو کسی نے پتھر مار دیا، کسی نے تھوک دیا، کوئی جادوگر کہہ دیا، کوئی ایمان نہیں لایا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس معنی کر کے ہوئی کہ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دیا تھا، اچھی خاصی صحت ان کو دی تھی. پیغمبر تو ویسے بھی صحت مند ہوتے ہیں، لیکن مال و دولت ہر پیغمبر کو اللہ نہیں دیتے، لیکن اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دی تھی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دکھلانے کے لیے آزمانے کا ارادہ کر لیا. وہ ساری نعمتیں اللہ نے چھین لی، حتیٰ کہ صحت اور عافیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. لیکن اس آزمائش میں وہ کھڑے اترے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو اس طریقے سے دور کیا کہ ایک پیر مارو، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، آپ اس میں نہا لو. نہانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ نے ان سے چھینی تھی اس کا ڈبل اللہ نے دیا. قرآن میں یہ واقعہ ہے، اللہ نے ان نعمتوں کا ڈبل نعمت اللہ نے دیا، اور جو صحت و عافیت دی تھی اس سے اچھی صحت اللہ تعالیٰ نے دی. یہ صبر اور آزمائش میں کھڑے اترنے کی بنیاد پر اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ صبر اور شکر یہ دونوں نعمتیں توکل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ایک انسان کا اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو وہ صبر بھی نہیں کر سکتا ہے مصیبت کے آنے پر، اور نعمتوں کے ملنے پر شکر بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ نعمت کے ملنے پر اس کا دل یہ کہے گا کہ یہ نعمت میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، لہذا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. اور جب مصیبت آئے گی تو وہ اسباب میں اپنی کامیابی کو تلاش کرے گا کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ اپناؤ جس سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے. اللہ فرماتے اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ان اسباب کے پیچھے میری طاقت کا یقین ہونا چاہیے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ بہت سنتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑا. صرف کس بنیاد پر؟ توکل کی بنیاد پر.
اگر ان کا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہوتا تو بتائیے کوئی انسان اپنی بیوی اور بچے کو ایسے کسی ویران جگہ میں جنگل کے بیچ میں چھوڑتا ہے؟ لیکن ان کا اعتماد، ان کی بیوی کا بھی ویسا ہی اعتماد کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ایسا آباد کیا اس جگہ کو کہ آج تک آباد ہے. تو اللہ تعالیٰ توکل کا فائدہ اس دنیا میں ضرور دیتے ہیں. ہر پیغمبر کے واقعات میں جو قرآن نے بیان کیے ہیں اس کے پیچھے توکل ہے، اس کے پیچھے توکل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر جو 13 سالہ محنت کی مکہ کے دوران، وہ 13 سال کی محنت صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کو قائم کرنے کے لیے ہوا تھا کہ تاکہ صحابہ کا دل اور صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کا توکل پیدا ہو جائے، اعتماد پیدا ہو جائے. کیونکہ اس توکل اور اعتماد کے بغیر قرآن کی کسی آیت پر اعتماد مشکل ہے، قرآن کے کسی وعدے پر یقین مشکل ہے. اور اس اعتماد اور توکل کے بغیر جب صحابہ کو میدان جنگ میں کودنے کی ضرورت پڑے گی تو میدان جنگ جیتنا یہ نہایت مشکل ہے. توکل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ان صحابہ کا توکل ہی بنا تھا جبھی تو وہ 313 ہونے کے باوجود بھی میدان میں کود گئے. وہ 3000 ہونے کے باوجود بھی 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور 10,000 ہونے کے باوجود بھی 3 لاکھ لشکروں کا مقابلہ کیا. یہ توکل تھا. انسان کا جب توکل اور اعتماد اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا میں کسی کے دشمنی کا اسے احساس نہیں ہوتا اور افسوس نہیں ہوتا ہے، اور کسی کی دوستی کا بھی اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ توکل ہوتا ہے، یہ اعتماد ہوتا ہے. جب حالات آتے ہیں تو آج کل مسلمان بہت گھبرا جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طاقت نہیں ہے. اللہ پر سے اعتماد ایسا ختم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ کوئی بشارت ہے. حالانکہ جیسی رہنمائی ہمارے پیغمبر نے ہماری کی ہے، جس طریقے کی بشارت ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے تکلیفوں کے سہنے پر، ایسی بشارت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. آپ کو بخار لگ رہا تو بھی بشارت، بخار صحیح ہو گیا تو بھی بشارت. آپ کو مال و دولت ملا تو بھی صحیح، چھین گیا تو بھی صحیح. آپ نے شکر ادا کیا تو بھی اجر ثواب، مصیبتوں پر صبر کیا تو بھی اجر و ثواب. لیکن جن کا ایمان اللہ پر نہیں، جن کا اعتماد اللہ پر نہیں، ان کے نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں، اور مصیبتوں کے صبر کرنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے لیکن وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، لیکن ان کے صبر کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل نفع بخش نہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا تو تصور ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیا ہمارا اور آپ کا اس آیت پر یقین ہے؟ اور ہم اور آپ اس آیت کو قرآن کا حصہ مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ ہم اور آپ اس کو اللہ کا کلام مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ اور کیا ہمارے دل میں یہ بات یقینی طور سے ہے کہ نہیں کہ اللہ سب سے زیادہ سچے ہیں؟ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، تو مطلب اس کو آگے پیچھے کچھ بھی دنیا کے معاملات میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. فکر آخرت کی ہونی چاہیے. دنیا کی فکر زیادہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی نعمت آپ کو جب تک پوری مکمل نہ مل جائے اللہ آپ کو اس دنیا سے اٹھائے گا نہیں. یہ یقین رکھو، ایسا اعتماد رکھو، جس دن کا جو رزق اللہ نے لکھ دیا وہ جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک وہ دن بھی ختم نہیں ہوگا اور وہ تاریخ بھی ختم نہیں ہوگی. یہ اعتماد انسان کا اللہ پر ہونا چاہیے. فرمایا کہ توکل سے ان اللہ بالغ امری،
اللہ انسان کے تمام معاملات کو اس کے انتہا تک پہنچا دیتا ہے. جو کام آپ شروع کر رہے ہیں اگر اس کام کی ابتدا اللہ سے توکل پر ہے تو وہ کام ضرور بھی ضرور اپنے انتہا کو پہنچ کر رہے گا, اپنے مقصد تک پہنچ کے رہے گا. لیکن اگر توکل ہی بیچ میں ختم ہو گیا تو پھر وہ کام آگے تک نہیں پہنچے گا. اللہ پر توکل کرنا یہ حسن ظن ہے اللہ سے, اور اللہ پر سے توکل کا ختم ہونا یہ سوء ظن ہے, یہ بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ سے. جو اللہ آپ کو بچپن میں کھلایا وہ اللہ جوانی میں کھلائے گا, جو جوانی میں کھلایا وہ بڑھاپے میں کھلائے گا. دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں, اور ایسے زیادہ لوگ ہیں جو کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو زیادہ تر مریض وہ ملیں گے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں. کھانے میں احتیاط نہیں ہے نا تو الگ الگ بیماریوں کے لوگ شکار ہوتے ہیں. تو اور آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھو, ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے, کبھی وہ ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ملتا تھا. ہم دن بھر میں 4 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. صبح کا ناشتہ الگ ہے, دوپہر کا کھانا الگ ہے, رات کا کھانا الگ ہے, بیچ شام میں اگر کچھ موقع مل گیا تو اس وقت بھی کچھ کھا لیا. بھائی اتنا کھانے کے باوجود بھی, اتنا اللہ کھلا رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر انسان کا اعتماد اللہ سے نہیں بنا تو پھر کیا بنے گا؟ اعتماد اور توکل کے بغیر آگے کی زندگی اور آگے کا سفر آپ کا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بہت مشکل ہے. آگے آپ آخرت کا سفر جو آپ کے ایک کٹھن سفر ہے, ایک مشکل سفر ہے, وہ طے نہیں کر سکتے توکل کے بغیر. اگر آپ کا توکل ہے, اعتماد نہیں ہے, تو جنت کی تمنا آپ نہیں کر سکتے ہیں, اور جہنم کا خوف آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے جیسے آج کل ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اعتماد اور توکل ہمارے دلوں میں پیدا کرے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 14-15 سال عمر تھی ان کی. فرمایا اے چھوٹے بچے, تم اللہ کو یاد رکھو گے, اللہ تمہیں یاد رکھیں گے. یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. مجھے بھلا دو گے میں تمہیں بھلا دوں گا, اور ایسے دن بھلا دوں گا جس دن میری ذات کے علاوہ کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا. اس دن میں بھلا دوں گا, میں یاد ہی نہیں رکھوں گا تمہیں تم کون ہو. اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگو, مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مدد مانگو, اور تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. ہر کام میں تمہیں ایسا لگے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے. جیسے نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ استحضار ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جب آپ کا توکل اور اعتماد اللہ سے بن جائے گا تو ہر وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے ہر کام میں اللہ تعالیٰ شریک ہے, میرے ہر کام میں یعنی ہر نیک کام میں اللہ تعالیٰ شریک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس, اگر دنیا کے سارے لوگ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور اگر دنیا کے سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیونکہ قلم بھی لکھ کر خشک ہو چکا ہے, اور صحیفے جس پر لکھے جا چکے تقدیر وہ صحیفے بھی ختم ہو گئے, اب اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ, کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, یعنی مکمل آپ کا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے, تو ترزق لرزقتم کما ترزق الطیر, تمہیں اللہ رزق دے گا اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ پرندے کو رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا, کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ آتے ہیں. کبھی بھی پرندے کو اپنے رزق کے معاملے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوا, اور کبھی بھی کوئی پرندہ شام کو جب لوٹا تو بھوکے پیٹ نہیں لوٹا.
بلکہ وہ خود بھی اپنا کھا کے آتا ہے اور گھونسلے میں جو اس کا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی لے کر آتا ہے. اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کہاں سے کھائے گا. اس کا اعتماد اور توکل اللہ پر مضبوط ہوتا ہے. اس کو بارش میں اور سخت ٹھنڈی میں ٹینشن نہیں ہوتا کہ میرا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا. اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اس بارش میں بھی گھونسلہ ٹوٹے گا لیکن میرے گھر کا انتظام اللہ کرے گا. کبھی بھی بارش کی وجہ سے کسی بھی پرندے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھو گے. اللہ انتظام کرتا ہے جب اعتماد اور توکل ہوتا ہے. ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا اعتماد اور توکل عنایت فرمائے اور عطا فرمائے کہ دنیا میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد پھر کسی کی ذات پر اس طریقے کا اعتماد نہ کرے جیسا اللہ سے ہونا چاہیے. آج ہم انسانوں سے زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں, انسانوں پر اعتماد زیادہ کر رہے ہیں, حالانکہ ہر انسان دھوکے باز ہے. یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے. آپ کسی پر بہت اعتماد کرنے کے بعد کبھی وہ اعتماد آپ کا ٹوٹ بھی سکتا ہے. آپ دنیا میں جب کسی پر بہت احسان کریں گے کبھی وہ احسان آپ کا فراموش بھی کر سکتا ہے, بھول بھی سکتا ہے. لیکن اللہ پر توکل اور اعتماد کے بعد اللہ کبھی بھی آپ کو بھلائیں گے نہیں بلکہ اس سے زیادہ دیں گے جتنا اللہ نے دینے کا ارادہ کیا تھا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.